جب آپ پاور چاہ رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو پاور میں لانا چاہتے ہیں, ذرا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ مائک ہمارے ہاتھ میں ہے, جیسے آپ کے ہاتھ میں رہا ہمیشہ, آپ نے طاقتوروں سے سوال کیا, تو آج مائک ہمارے پاس ہے. بالکل ٹھیک, ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں. میں حاضر ہوں جواب طلبی کے لیے. اور کچھ ویڈیوز بھی ہے ظاہر ہے, جب آپ نے کہا کہ اس کا حال جواد احمد جیسا ہوگا, تو اس وقت آپ کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیے گا اور دیکھیے گا. ضرور. اسی محسن نقوی کے اندر کام کر رہے ہو, اسی آرمی چیف کی ریاست میں کام کر رہے ہو, ہمت کرو, ریزائن کرو, پھر کھڑے ہو کے باہر کھڑے ہو کے کامنٹ کرو کہ جواد احمد کی طرح حال ہوگا. جواد احمد کی طرح حال ہوگا. آپ نے کہا کہ اس وقت جو اسٹیٹمنٹ تھا جواد احمد کی طرح حال ہوگا. نہیں, وہ دیکھیں پھر جب آپ نے پریس کانفرنس کی تو میں وہ بھی پھر آپ بتا دیجیے گا کہ اصل اسٹیٹمنٹ کیا تھا. تو اس وقت جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل اس کا کانٹیکسٹ بدل گیا نا. کاؤنٹرز کے یہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نگرانی کا عمل سر انجام دے رہے تھے. تو مجھے دیکھ کر انہوں نے ایک صاحب کو کہا کہ اے فلانا بھی, جو ہمارا عام طور پر پنجابی میں گالی دینے کا انداز ہوتا ہے, جواد احمد دی طرح ذلیل ہوئے گا. اب یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جواد احمد دی طرح ذلیل ہوئے گا, اس میں اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا. یعنی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی, اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی موجودگی میں یہ اور مزید تحقیر پیدا کرتا اپنے لیے کہہ کر کہ اس نے مجھے ذلیل کہا ہے, تو آپ ظاہر الفاظ کو کوشش کریں گے کہ یار تھوڑا بہت جو عزت رہ گئی, جو بھرم رہ گیا, اس کو بچانے کی کوشش کریں. تو اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حرف بہ حرف کوئی لکھا ہوا کانٹینٹ تھا کہ میں نے, اس نے آپ کو گالی دی تھی. میں اس بحث میں مجھے دی تھی اور میں اس پر قائم ہوں اپنی, کیونکہ پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ گالی نہیں دی. نہیں, کبھی نہیں کہا میں نے حضور. میں وہ پریس کانفرنس نکالیے, اس میں جو میں نے جملہ کہا میں عرض کر دیتا ہوں. جی, میں نے کہا میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ اس نے مجھے گالی دی یا نہیں دی. جی, کیونکہ میں اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھے گالی دی. تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ اس نے آپ کو گالی, آپ نے سنا؟ ثابت کیسے کر سکتا ہوں آپ نے جی میں نے سنا یا ہیرسے کی بنیاد؟ نہیں, میں نے سنا, لیکن ظاہر میرے پاس چونکہ اس وقت تو کیمرہ آن نہیں تھا نا, ایک بندہ, مجھے تو نہیں اندازہ کہ میں جب ایئرپورٹ پہ آپ کے کان پڑی آواز تھی جس میں وہ گالی دے رہا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ظاہر جس چیز کو میں ثابت نہیں کر سکتا اور جو چیز موضوع بحث تبدیل کر دے گی, یعنی گفتگو یہ شروع ہو جائے گی جیسے بھی ہو رہی ہے کہ گالی دی یا نہیں دی, تو میں نے کہا اس معاملے کو چھوڑتے ہیں, ہم اس جملے پر آ جاتے ہیں جسے وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس کا حال جواد احمد جیسا ہوگا یا یہ جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا, جو بھی آپ جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جملہ کہا گیا ہوگا. ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ کہا جانا چاہیے تھا یا نہیں کہا جانا چاہیے تھا, اور اگر غلط کیا گیا تو کیا اس پر کوئی رد عمل دیا جانا چاہیے تھا یا نہیں دیا جانا چاہیے. یا ظاہر آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, وداؤٹ اینی سبسٹینشیل ایویڈنس تو آپ کہیں اسٹنگ آپریشن نہیں کرتے رہے, کہیں آپ نے کوئی کریک ڈاؤن ایسا نہیں کیا, لیکن ظاہر ہے یہاں پہ سبسٹینشیل ایویڈنس نہ ہونے کے باوجود آپ اس پہ چڑھ دوڑے. جی نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے بغیر کیمرے کے پہلے جا کے اس کو پوچھا کہ آپ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں؟ اس نے کہا جی. اور میں نے کہا یہ آپ نے کیا بات کہی ہے کہ جواد احمد, اس نے کہا جی میں نے اپنے کولیگ سے کہی ہے. جب اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا تو پھر میں نے کیمرہ آن کیا, اور اس پورے کیمرے کی ریکارڈنگ میں اٹ سیلف کیا آپ کے خیال میں یہ سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے بات کی ہے جو بھی میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں نے اپنے کولیگ سے کی ہے, یعنی اس سے انکار نہیں کر رہا وہ اس بات سے. تو میرا خیال یہ کافی ثبوت ہے. میں نے ثبوت کی بنیاد پر کوئی ایسا اقرار تو اس نے نہیں کیا کہ میں نے گالی دی ہے اقرار الحسن صاحب کو. پھر وہی بات کہ ہم تو گالی کی بحث سے, اسی لیے میں الجھانا ہی نہیں چاہتا, نہ آپ کو نہ خود الجھنا چاہتا ہوں. میں تو بہت سادہ سا سوال کر رہا ہوں کہ کیا کسی بھی یونیفارم آفیسر کو کسی بھی آفیشیل کیپیسٹی میں کسی پہ کسی بھی طرح کا سیاسی کامنٹ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. ہاں یا نہ؟ نہیں کرنا. اولاً. سیکنڈ, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, چھوڑ دیجیے سرکاری افسر, کوئی بھی آدمی آپ پر کسی بھی طرح کا کوئی تانا یا جملہ کسے, تو آپ کے خیال میں یہ مناسب بات ہے آپ سر جھکا کے برداشت کر کے تحمل کا مظاہرہ کر کے گزر جائیں گے, یا اگر آپ کی کیپیسٹی میں ہوگا تو اس کو کچھ شرم دلائیں گے؟ دونوں صورتوں کا کیا جواب ہے؟ لیکن عمران خان سے لے کے جارج ڈبلیو بش تک پبلک ہیوملیشن کس کو برداشت نہیں کرنی پڑی؟ کیا عمران خان پہ جوتا نہیں اچھالا گیا تھا؟ کیا نواز شریف صاحب پہ جوتا نہیں اچھالا گیا؟ کیا جارج ڈبلیو بش کے اوپر جوتا نہیں اچھالا گیا تھا کہ عراقی صاحب کی؟ ہر کسی کی مثال دیں, عمران خان صاحب کی مثال نہ دیں. اگر کوئی یہ کہنا جی تحمل اور برداشت عمران خان صاحب سے آپ دیکھیں اور سیکھیں. But they remain very composed. یار جو آدمی اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کے مولانا ڈیزل پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور جو ہے نا وہ خدا کا واسطہ سب ایگزامپل دے رہے ہیں, وہ دوپٹہ اوڑھ کے مسخروں کی طرح کہ محمود اشرفی تم تو ڈرامہ ہو, مریم اپنے شوہر کے سامنے میرا نام نہ لیا کرو. اگر اس کی ایگزامپل دیں گے نا برداشت اور تحمل کے لیے تو میں معافی مانگوں گا, وہ نہ کریں. باقیوں کی ایگزامپل دیں, اس پر ہم بات کر رہے تھے. تو ہاں خان صاحب کو جو خان صاحب کے فالوور صاحب پہ جب جوتا اچھالا گیا یا جس وقت وزیر آباد میں فائرنگ ہوئی, he remained very composed. غلط ایگزامپلز ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں چونکہ نواز شریف صاحب پہ بھی جوتا اچھالا گیا. میں عرض کر دیتا ہوں سر, پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں نا, وہ یہاں ایک اکیلا عام آدمیوں کی طرح لائن میں لگا ہوا عام انسان تھا نا. So what difference does it make? یہ کمال بات کر رہے ہیں کہ ایک فرق دیکھیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ ان سیاستدانوں کی طرح
کہ جو جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو جہاز سے ان کو پورا پروٹوکول کا ایک کانوائے ریسیو کرتا ہے, ان کے آگے پیچھے یہی FIA کے افسران ہوتے ہیں. پھر جب وہ گزرتے ہیں تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں, اس میں کون ان پر جملہ کسے گا, اور اگر کسے گا تو وہ لوگ ٹیک کیئر کرتے ہیں. اچھا دیکھیں اقرار صاحب, ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس گالی کو اسپاٹ لائٹ میں نہیں لانا چاہتے تھے, آپ اس سارے انسیڈنٹ کو بہت انڈرمائن کر سکتے تھے اگر آپ اس طرح سے شاؤٹ نہ کرتے یا ویڈیو نہ بناتے. یہ کیوں؟ Nobody would have discussed this. ہم بھی آج بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو نہ کر رہے ہوتے. صرف اس لیے کہ اس پر بات نہیں ہونی چاہیے, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو یہ لائسنس دے دیا جاتا کہ آج اس نے اقرار الحسن پر ایک جملہ کسا ہے, کل کسی بھی اور سیاسی نظریاتی مخالف کے اوپر وہ اسی طرح سے تانے کسے, گالیاں دیں گے. آپ اور بزور بازو روکیں گے. پریسیڈنٹس بزور بازو غلط لفظ استعمال کر, ظاہر ہے جب میں نے ہاتھ اٹھایا اس کے اوپر. جس وقت آپ بزور بازو کہتے ہیں, آپ جیسا اردو سمجھنے والا آدمی میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ڈیولپڈ کنٹریز کی مثالیں دیتے ہیں. یہ کام آپ UK میں کر سکتے تھے, ہر جگہ ہوتا ہے. نہیں دیکھیں UK میں آپ نے ریحان صاحب ہر جگہ یہ ہوتا ہے. میں نے UK میں حضور ابھی اپنے فون سے آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں, دنیا بھر میں امریکہ میں جیسے وہ پولیس والوں کو آفیشلز کو انکاؤنٹر کرتے ہیں, ریکارڈنگز کرتے ہیں, آپ ہاتھ نہیں چھوڑ دیں امریکہ کو چھوڑ دیں آپ. UK میں ایز اے جرنلسٹ, ٹھیک ہے, میں نے 2017 کا الیکشن بھی کور کیا, وہاں برٹش پاکستانی اس کے ساتھ بہت سارے انٹرویوز رہے. آف کام کے رولز بہت سخت ہے سر. میں ریکارڈنگ دکھاؤں گا آپ کو. وہاں پہ آپ برطانیہ میں آن کر کے کسی کو شوٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو سو کر سکتا ہے. کسی اور آفیشیل میں تفریق ہے. میں نے کہا میرے فون میں موجود ہوں گی, ہم 5 منٹ لگا کے وہ ویڈیوز نکال سکیں گے. برطانوی پولیس بھی اور امریکی پولیس بھی, بہت سارے لوگ ان کو ان کی آفیشیل کیپیسٹی میں ریکارڈ کرتے ہیں, اور وہاں آفیشیل سے متعلق قانون یہی ہے. آپ اس کی دوبارہ تحقیق کر لیجیے. پریویسی بریچ نہیں کر رہے, آپ کسی کی پرائیویسی بریچ نہیں کر رہے. ایئرپورٹ میں کھڑے ہوئے یونیفارم کے ایک آفیسر کی پرائیویسی کیسے بریچ ہو سکتی ہے؟ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں برطانیہ اور امریکہ میں ہر جگہ ہوگی نا سر. برطانیہ اور امریکہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. میں آپ کو ہزاروں, آپ گوگل کر لیجیے گا کسی بھی جگہ پہ یا یوٹیوب سے دیکھ لیجیے گا. برطانیہ اور امریکہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں.